میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے بیان یہ دیا کہ اگر عمران خان زندہ رہے تو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی آج تک تو کوئی بات سچی ہوتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اس شخص نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کو جیل میں اس لیے بند کیا گیا ہوا ہے کہ اور فوج کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان جب باہر آئے گا تو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا ملک، اور اس کے یہ مسائل ہوں گے اور وہ مسائل، یعنی سارے مسائل کی جڑ عمران خان کی زندگی اور ان کی زندگی ختم کر دی جائے، یہ فرمانا ہے جناب مولانا اور اسلام کے مبلغ کا، جس کا نام ہے انجینئر علی مرزا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس قرآن کی یہ تعلیمات دیتے ہیں۔ وہ قرآن اگر آپ پڑھ لیں، سورہ بقرہ اور دوسری سورت جو ہے وہ یہ دونوں ہی پڑھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کی ایک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن کیسے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا، کسی لیول کی آپ زیادتی کریں برداشت نہیں کرتا۔ انجینئر علی مرزا صاحب، آپ سچ نہیں بول سکتے، آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے اور آپ سچ آپ سے بولا نہیں جاتا، آپ صرف ایک ایجنڈے کے اوپر اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس ایجنڈے کی جسے کہتے ہیں کمپلیشن کے لیے آپ اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی جو اپنی ذاتی تو کوئی پہچان نہیں ہے نا۔ آپ کی پہچان اس قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اس قرآن پاک سے ہے، حضور کے اس قرآنی کتاب سے ہے، حدیث مبارکہ سے ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفٹ ہے مسلم امت کے لیے، اور اس گفٹ کی آپ نے جو اپنی فین فالوئنگ بنائی، وہاں سے اس مذہب کی وجہ سے بنائی، اس دین اسلام کی وجہ سے بنائی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ آپ کو پاکستان کے اندر پچھلے 2 سال کی فسطائیت نہیں نظر آئی؟ آپ کو پاکستانیوں کو، جو نوجوان پاکستانی ہیں، جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، جو صرف سیاسی سوچ رکھنے کی بنیاد پہ 10,000 سے زیادہ پاکستانی گرفتار ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے؟ آپ کو پچھلے 2 سال کے اندر یہ فسطائیت نہیں نظر آئی کہ جس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا؟ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایم این ایز کو برائب کریں، ان سب کو پکڑ کے گرفتار کریں، ایک اب جا کے سندھ ہاؤس میں بند کریں، پھر ان کی قیمتیں لگائیں، اور آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ یہ سارے لوگ ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک شخص کی وجہ سے ووٹ لے کے آئے تھے؟ ووٹ میں چوری کرنا، ایک عوام کا رائے، آپ کسی کے نام پہ ووٹ لیں اور جا کے ووٹ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں، آپ کو یہ بددیانتی نہیں نظر آئی؟ اور یہ بددیانتی کرانے والے ہیں جو ہے، ان کے اوپر تو آپ کی منہ پہ تالے لگ کے جاتے ہیں نا، آپ وہ بات نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوتا ہوں میں کہ کس لیول پہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو بہتان تراشی کرتا ہے، جو اپنی طرف سے چیزیں انوالو کر کے دوسرے کے اوپر بہتان کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مطلب کس لیول کی آپ منافقت کر رہے ہیں، حیران ہوتا ہوں میں۔ اور اتنے بڑے اسلام کے داعی ہیں، اتنے بڑے حبیب کے داعی ہیں، اس پرفیکٹ قرآن کی داعی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، اور دوسرے علماء کو آپ ان کے ساتھ جا کے مناظرہ کرتے ہیں، آپ کو اس میں یہ بیسک چیز نہیں سمجھ آئی کہ آپ اس طرح سے بہتان بازی کریں گے اور آپ کوئی کوشچن نہیں کرے گا یا کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک جو اس وقت جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی بن چکے ہیں۔ آپ یہ کہیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ ان کے ساتھی ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ عمران خان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کون سا جھوٹ بولا ہے سر؟ عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں احتساب کروں گا، کسی کے ساتھ میری کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے احتساب پہ کمپرومائز کیا، اس کو اس وقت ساتھ دینے والوں نے بھی کہا کہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈران۔ آپ مجھے بتائیں والیوم 16-17 لکھ کے کس نے دیے تھے؟ آپ مجھے بتائیں یہ انور مجید اور یہ جو ڈاکٹر عاصم کے کیس بلینز آف روپیز کے کس نے بنائے تھے؟ نواز شریف کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ اس کی فیکٹریوں کے اندر راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو عمران خان نے تو نہیں انویسٹیگیشن کی تھی نا، انویسٹیگیشن کرنے والوں نے کی تھی۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو اگر میری جماعت سے کوئی بندہ ملوث ہے تو میں اس کے لیے بھی آپ کو آسانی نہیں دوں گا، وہ ایون کہ جہانگیر ترین ہوں یا علیم خان ہوں۔ آج مجھے بتائیں جہانگیر ترین اور علیم خان کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے اوپر سب سے زیادہ تنقید جو ساتھیوں کے حوالے سے ہوئی تھی وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جہانگیر ترین
जो है वो शुगर माफिया और अलीम खान जो है वो लैंड माफिया है। आज वो दोनों लैंड माफिया और शुगर माफिया क्लीन है। मतलब यह है कि इमरान खान तो अब गलत हो गया और वो लैंड माफिया और शुगर माफिया जिसकी वजह से उसको तनकीद होती थी वो ठीक हो गए। क्यों इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं? इमरान खान ने कहा डेमोक्रेसी का बुनियाद पता है, डेमोक्रेसी की बुनियाद यह है कि अवाम की अक्सरियत किसके साथ है। अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। अवाम को ये यकीन है कि इमरान खान उनसे झूठ नहीं बोलता, उनसे फ्रॉड नहीं करता। इमरान, आप KPK के अंदर चेक कर लें पिछले 15 साल में क्यों खान दोबारा कभी किसी दूसरे बंदे को वोट नहीं देते, वो क्यों इमरान खान को बार बार वोट दे रहे हैं? उन्होंने कंपैरिजन किया कि ANP और जो इससे पहले मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में उनके मसाइल हल नहीं हुए। उस दौर में दहशतगर्दी उरूज पे थी, खान साहब के दौर में नहीं है। लोग बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पे रह रहे, इसलिए लोग इमरान खान के साथ हैं। पंजाब के अंदर इमरान खान ने, आप लोगों ने कहा कि जनाब इमरान खान ने बुजदार को, वो अलीम खान को लगा देता जो जिसने अपनी ज़मीन जो है वो रावी वाली, वो जनाब अभी मौजूदा गवर्नमेंट में आके उसने वो सारी क्लियर करा दी। यानी वो अपने ज़ाती एजेंडे के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट चलाता, इसलिए अलीम खान को लगा लेता। खान साहब ने किसी जगह पे कोई अवाम के साथ 1% झूठ नहीं बोला। ये जो आप बयानबाजी लगाते हैं ना कि यार अमेरिका के ऊपर जो है ना साइफर में उसने इतराज़ किया और बाकी जो है अमेरिका जो है वो पाकिस्तानियों के हवाले से या इमरान खान के हवाले से करारदातें पास कर रहा है, इसे डिप्लोमेसी है खान साहब की, अवाम की लगा हुआ। आप देखें ना कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अगर आप उनके कांग्रेसमैनों से अपने लिए या खान साहब के लिए जब आप सारा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ हो, आप करारदाद पास करवा लें, तो आप सोचें ना कि ये कितनी ताकत वाली बात है। दुनिया कहाँ से चलती है? अमेरिका से चलती है। आर्गूमेंट्स दुनिया के बड़े मसाइल के ऊपर जो भी चीज़ होती है वो अमेरिका से होती है, और वहाँ पे अगर इमरान खान साहब की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है तो इस पर तो हमें खुश होना चाहिए पाकिस्तानियों को। और जब इमरान खान साहब के ऊपर डोनाल्ड लो ने गैर इखलाकी और गैर कानूनी तौर पे धमकी की बात की तो खान ने उसको भी एक्सपोज किया। ये रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है, और यही खान कहता है कि हम कोई किसी के दुश्मन नहीं है, हम आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे आगे बढ़ेंगे, ना कि हम आपके नीचे लग के डू मोर करते रहेंगे जो इससे पहले होता रहे। और ये एस्टेब्लिशमेंट जिनके आप स्पोक्समैन, उनको तो आप बता देना कि वो कम अज़ कम इस बात पे तो आ जाएं कि मुझे ये बताएं कि उन्होंने खान साहब के गुस्से में या खान साहब की नफ़रत में अभी 17 सीटें जीतने वाली जमात को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और उसको 2/3 मेजॉरिटी PTI के नशिस्तों को लेके उनको दे के उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना चाहते हैं। आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही? ये कौन से इखलाकी, कानूनी, मजहबी तौर पे ये ठीक है कि जो चीज़ आप डिज़र्व भी नहीं करते वो दूसरे का चोरी करके आप दे दें? मतलब मखसूस नशिस्तें जो PTI को मिलनी है, जिस जमात ने जीती हुई हैं, और उसका जो कोटा है उसको मिलनी चाहिए, वो नशिस्तें भी इनको दी जाएं, और फिर ये 2/3 मेजॉरिटी ले, और फिर इसको आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहें, और फिर ये जो कानून साजी करे वो कानून साजी पाकिस्तान की कौम मान ले। क्या भेड़ बकरी है पाकिस्तान की कौम कि ये मान ले इस सारे कानून साजी को? यानी आप सोचिए, ये इंसेनिटी है कि आप दुश्मनी में इस लेवल पे चले गए हैं कि आप ये समझते हैं कि एक बंदा भी MNA हो तो हम उसको 270 के ऊपर एक बंदे को बारी कर देंगे। लोगों की राय के मुताबिक, लोगों की अक्सरियत ने, इन्होंने अपना आखिरी जोर लगा लिया है PTI को 45 निशानात दे के, कंफ्यूज करके, गिरफ्तार करके, डरा के, धमका के, 4th लेवल के टीयर के लीडरों को टिकट दिलवा के इन्होंने देख लिया कि लोग इमरान खान साहब से बाहर नहीं है। ये तो आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इमरान खान की वजह से आएगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इमरान खान की वजह से, क्योंकि लोगों का एतमाद उसके ऊपर है। ये जो डिस्टेबिलिटी, आप बताएं 2 साल से उसको गिरफ्तार करके, वो तो जेल में है, क्यों स्टेबिलिटी नहीं ला सके? क्यों पाकिस्तान ठीक नहीं हो सका? क्यों ये सब कुछ अपने हाथ में लेते हुए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा? इसलिए नहीं बढ़ रहा कि पाकिस्तानी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी इस सारे झूठ फ्रॉड को नहीं मानते, पाकिस्तानी इस दगे को नहीं मानते, पाकिस्तानी जोर ज़बरदस्ती को नहीं मानते। इसलिए वो आपकी जो आप उनको डरा धमका के इकॉनमी में पार्टनर बनाना चाहते हैं वो बनने के लिए तैयार नहीं है, और आप इसीलिए डाउन से डाउन होते जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ इंजीनियर साहब कि आप अगर कोई पॉलिटिकल होते तो चलो कोई नहीं, आप बात कर लें,
لیکن آپ قرآن پاک پڑھنے والے، آپ حدیث مبارکہ پڑھنے والے، آپ سے یہ امید ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ نواز شریف زرداری اور موجودہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے مقابلے میں یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور یہ عمران خان غلط ہے۔ عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے صاف اور شفاف الیکشن کراؤ، یہ اس کی غلط ڈیمانڈ ہے۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان سر اٹھا کے جیے، یہ اس کی غلطی ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ پاکستان کا تعلق میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہو، یہ اس کی غلطی ہے۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ پیسہ ملک کا غریبوں پہ خرچ ہو، یہ اس کی غلطی ہے۔ اور وہ شخص جس کو پاکستان کی قوم حکمران دیکھنا چاہتی ہے اور آپ زبردستی اس کو روک کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور عمران خان غلط ہے۔ یہ آپ انجینئر صاحب، یہ آپ کی بھول ہوگی۔ یہ آپ کی انشاءاللہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی، اللہ تو کرے گا۔ اور اللہ نے اگر عمران خان صاحب سے اس ملک کے لیے مسائل کے حل کے لیے عمران خان کو چن لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہی اس کو کامیاب کرے گا۔ ابھی تک اسی کو کامیاب اللہ کی ذات ہی کر رہی ہے، دنیا کے سارے خدا اس کے خلاف ہے۔ آپ جیسے لوگ جو قرآن اور حدیث کے نام پہ اپنی ایک ریپوٹیشن بناتے ہیں، آپ سے سچ کی امید ہونی چاہیے۔ آپ جیسے لوگ بھی تجزیہ ٹھیک نہیں کر پا رہے اور اپنے تجزیے کے اندر آپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کا انٹرسٹ شامل کر کے بات کی جائے، سچی بات نہ کی جائے۔ آپ جیسے سارے لوگ بھی مخالفت کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ کو حقیقت میں پتہ لگے گا کہ جینون مسلمان مومن کون ہوتا ہے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والا کون ہوتا ہے، وہ عمران خان ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا اور اس ملک کے مسائل بھی حل کرے گا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔